اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جماعت سے مراد نہیں کہتا یہ آتی جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے۔ شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو۔ اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے، فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائے، آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا۔ یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، نبی الاسلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے۔ اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو۔ میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے، حالانکہ یہ سنت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی الاسلام، یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا۔ اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے، کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو نبی الاسلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے، جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے، تو نبی الاسلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے۔ تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا۔ ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی، پورے سال کے روزے کا 6 روزے صرف، اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے،
باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی جب مرضی رکھیں، اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے۔ بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد، کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا، 1-1.5 ہفتہ، پھر مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے، اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے، سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے۔ اعمال تو موجود ہیں۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی، مشکل میں کہاں سے پڑیں گے؟ تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام تو 1 قرآن سے بھی عاجز ہیں۔ تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے۔ پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں، یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ وہ بھی ہے، ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔ تو اب دیکھ لیں، نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو، اور روزانہ بھی ہوتا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں۔ فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت۔ یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے، 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام بیز کے، 13، 14 اور 15، جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام بیز اسے کہتے ہیں، 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں۔ یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے۔ ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے، ایام بیز کے،
ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے، 3 روزے مہینے میں۔ اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں، ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی۔ نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن، بہتر ہے اس میں ایام 20، 13، 14، 15۔ نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحہ کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز، اوابین بھی اسی کا آیا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی ہے اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔